کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے رحمت عالم۔ اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی نعت۔ تو نعت کس کے حوالے سے تھی؟ نعت ہمیشہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جاتی ہے۔ تو رحمت عالم کون ہے؟ اینی ون بتائے گا کوئی مجھے؟ جی رحمت عالم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی رحمت عالم کا مطلب ہے پوری دنیا کے لیے رحمت۔ ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی زندگی سے ہمیں سکھایا کہ کس طرح اس دنیا میں اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، کس طرح ہر مشکل میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آپ اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہیں۔ دیکھیں یہ میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں اس کہانی میں سے، جنہیں میں ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو پوری کہانی پہلے سمجھ آ جائے، پھر ہم بعد میں اس کی ریڈنگ کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے صادق اور امین۔ صادق اور امین، ہمارے نبی صادق اور امین تھے۔ ان کے دشمن بھی ان کے پاس ان کی سچائی اور امانت دار ہونے کی وجہ سے اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور ان پر اتنا یقین کرتے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے نبی کبھی بھی ان کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، اور مشکل وقت جب بھی آئے گا اور انہیں جب بھی ضرورت ہوگی وہ ہمارے نبی سے اپنی امانتیں واپس لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے بیماروں کی عیادت کرنے والے۔ بیماروں کی عیادت کرنے والے، یعنی ہمارے نبی بیماروں کی عیادت کرتے تھے اور ہر ایک کو یہی کہتے تھے کہ وہ بیماروں کی عیادت کریں۔ یعنی جب یہ واقعہ آپ کو میں بتاتی ہوں اس کے حوالے سے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ کافر تھی، اور وہ ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گلی سے گزر ہوتا تھا جس میں وہ رہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہر روز غصے میں کوڑا پھینکتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ بوڑھی عورت نہیں آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے تو وہ کوڑا نہیں پھینک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمسایوں سے ان سے پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ پریشان ہوگی، اس نے سمجھا کہ اب یہ مجھ سے بدلہ لے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کی عیادت کی، اور جب تک وہ تندرست نہیں ہو گئی تب تک اس کی عیادت کے لیے ہر روز جاتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول و فعل سے کیا ہوا، وہ بوڑھی عورت مسلمان ہو گئی۔ یعنی اپنے قول و فعل سے، قول و فعل یا عمل سے لوگوں کو متاثر کرنا، نہ کہ ظلم و جبر کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی نہ کہ ان پہ ظلم و جبر کرنا بلکہ اپنے عمل سے انہیں متاثر کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم پر گزر کرتے تھے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اسے بھی میں ایک واقعے سے کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک کافر نے قتل کر دیا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے معافی مانگی تو معاف کر دیا۔ جبکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی مطلب ایک تھپڑ مارے تو جب تک ہم اسے زیادہ نہ مار لیں ہمیں سکون نہیں ملتا، اور قتل تو دور کی بات ہے، اگر قاتل سامنے آ جائے تو جب تک ہم اس کا قتل نہ کر دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ لیکن ہمارے نبی نے دیکھو افروز گزر کی اس سے بڑی مثال ہوگی کوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً معاف کر دیا، کہ ایک بندے نے معافی مانگی اور آپ نے کر دیا، اتنے بڑے نقصان پر بھی۔ عدل و انصاف کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دشمنوں، دوستوں، سب کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ کہ ایک بار صحابہ کرام علیہ السلام نے چڑیا کے جو بچے ہیں گھونسلے سے پکڑ لیے، تو وہ چڑیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منڈلانے لگی سر پر،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسے منڈلا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے بچے گھونسلے سے لے لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا فوراً اس کے بچے واپس رکھو گھونسلے میں۔ یعنی وہ صرف انسانوں سے شفقت سے پیش نہیں آتے تھے بلکہ وہ جانوروں کے لیے بھی ویسے ہی جذبات رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف ہمارے نبی ہی ایسی صفات رکھ سکتے تھے۔ ہم لوگوں میں اتنی صفات ہونا، بچوں سے شفقت سے پیش آنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت سے پیش آتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی کہتے تھے کہ وہ بچوں سے شفقت سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کے والدین اور سب کو کہتے تھے کہ وہ اچھے سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی عزت کرتے تھے اور سب کو یہی کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ لوگوں کو مثالیں بھی بتائی ہیں، واقعات بھی بتائے ہیں، وہ ہماری بک میں درج ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں ریڈنگ کروں گی اور آپ لوگ پھر اپنے اپنے طور پہ سب 2 مرتبہ ریڈنگ کرو گے اور مشکل الفاظ کہانی میں سے نکالو گے، الگ کرو گے، پھر ان کے معنی میں آپ کو لکھواؤں گی اور سب پھر الفاظ معنی گھر سے ہوم ورک کر کے لاؤ گے، اوکے؟